ہمارے ایک رشتہ دار تھے جو کافی عرصے ان کی بیگم صاحبہ یہاں ہاسپٹل میں تھی، تو وہ ہمارے شہر سے دور ہیں، اس لیے وہ ادھر آتے تھے، تو رات کو ہمارے پاس ہی رہتے تھے. تو ان کی میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی. اصل میں اوروں سے بھی بات چیت ہوتی ہے، لیکن وہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ انہوں نے درس نظامی کی ہوئی تھی اور وہ صوفیزم کو بھی مانتے تھے. تو رفع الیدین پر اب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے، لیکن وہ اب کیا کریں، میں اب انہیں جب بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتا ہوں تو وہ آگے سے اپنے علماء جو 14ویں صدی کے علماء ہیں ان کی کتابیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار جی یہ 600 صفحات کی کتاب ہے کہ یہ آپ پڑھ لیں ترک رفع الیدین. تو میں اب وہ تو نہیں پڑھ سکا، میں نے کہا آپ حدیث کو دیکھیں، لیکن نو کیونکہ انہوں نے درس نظامی کی ہوئی تھی. اور آپ کو میں ایک فنی سٹوری بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صوفیزم پر درس دے رہے تھے کچھ، تو انہوں نے اچانک مجھ سے کوئی بات کیا، مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ساتھ والا گھر ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو مسجد جانا ہے، تو آپ نماز پڑھنے جائیں گے یا آپ ادھر مسجد میں آئیں گے، گھر میں آگ بجھائیں گے. تو وہ سمجھیں کہ میں بھی صوفیزم کے لحاظ سے بول دوں گا کہ نماز ہو سکتی ہے بعد میں لیکن آگ نہیں بجھ سکے گی، تو جان کا نقصان ہے. تو میں نے انہیں کافی تسلی بخش جواب دیا کہ انشاءاللہ آگ بجھا کے اگلی نماز کے ساتھ جمع کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو میری ویڈیوز دیکھی ہیں، انہیں تو پتا ہوتا ہے یار اس کو کیا پتا، یہ بیچارہ اپنے کبھی کنویں سے باہر نہیں نکلا کہ اسے کیا پتا کہ کیا ہوگا. جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ لائف سٹوری میں ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، لگتا کسی بڑے بندے کی روح اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے وہ ایک عالم دین کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا، چھوٹے سے بچہ، پگڑی اس نے کالی باندھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے وہی جو انہوں نے سوال رٹے ہوئے ہیں، اچھا بتاؤ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے ایک بندے کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور نماز بھی نکل رہی ہے، تو پہلے تم اس بندے کو بچاؤ گے یا نماز پڑھو گے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ انفی کا جواب دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں جواب ایسا دوں کہ اس کو ایک بار لگ پتا جائے. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں اسے تسلی سے بچاؤں گا، ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھوں گا، کیونکہ یہ بھی سنت ہے. آیا نا اور تو داڑھ تھلے ان بچے تو انہوں کہنے کے نمازیں جمع کروں گا. اب آگے کس کی جرت ہے جو کہ نہیں نمازیں تو جمع نہیں ہو سکتی، وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے، تو قرآن میں تو سرکار پھر 3 اوقات ہیں، تو پھر 3 اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے. نہیں، حدیث میں 5 اوقات آئے ہیں، اس کی مزید ایکسپلینیشن، تو سرکار صرف اتنی تو نہیں ایکسپلینیشن، اس کی آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور سفر میں تو ویسے ہی سنت ہے، اس کے اندر امپلائڈ ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں سطحی نالج کے طور پہ. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آپ ہماری گفتگو سنیں، ہم اپنی گفتگو میں مخالفین کے بھی سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی کہاں ماری یا ان کے بڑوں نے کون سی ڈنڈی مار کے ان کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن و سنت نہیں مان رہے. تو آپ کے اندر سے ایک دن پھر آواز نکلے گی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن تعلیمات انہوں نے اپنی دی ہیں، کتابوں والی نہیں دی. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.